السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کا سیشن ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ معلوم کر لیں۔ کوئی عورت بار بار نامحرم مرد کے ساتھ پکڑی جائے، شوہر معاف کرتا رہے تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی عورت نامحرم مرد کے ساتھ بار بار پکڑی جا رہی ہے، شوہر بار بار معاف کر رہے ہیں، کیا شوہر کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ایک آدھ بار معاف کر دیا، اس کے بعد اگر اسے وہی عادت ہے تو ایسا مرد تو دیوس کہلائے گا، بے غیرت بالکل۔ اس سے بالکل آزاد کرنا چاہیے اور دور ہو جانا چاہیے ایسی عورتوں سے، کیونکہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے، اگر اسے دوسرے مرد کا چسکا ہے تو بالکل یہ شریف آدمی ہے، بار بار معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ معافی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ تو بے غیرتی ہے، بالکل دور ہو جانا چاہیے۔ اگر بچوں کا بھی معاملہ ایسا ہو کہ انہیں خطرہ ہو کہ بچے کس طرح پلیں گے، اگر بچے بھی ہیں تو بچوں کو بھی ہاسٹل میں ڈال دیں، مدرسوں میں ڈال دیں، اور خود دوسری شادی کرے اور اسے آزاد کر دے، جس سے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ کم سے کم آپ کا گھر خراب نہ کرے۔ بچوں پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ اصل میں زنا کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ پلٹتا ہے اولاد میں، پھر ورنہ جو بچے دیکھیں گے پھر وہی کریں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی آخرت بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے ان کے ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ اسے بالکل اپنے آپ سے الگ کر دیں، طلاق دیں، آزاد کریں، جس سے کہ اس کی جو مرضی ہو وہ کرے۔ پھر وہ جب وہ اللہ کے دین کو کچھ نہیں سمجھ رہی، اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھ رہی، تو کوئی ایمان والا معاملہ نہیں ہے اس کا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میں نے نہیں سنی، میرے بھائی نے سنی، اب میں کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے، ان کے بھائی نے سنی ہے، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی، انہوں نے نہیں سنی، تو کیا کروں؟ طلاق تو ہو گئی میری بیٹی، آپ کو تو فوراً عدت شروع کر دینی چاہیے۔ عدت کے بیچ میں آپ کے شوہر کو حق ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو جو طلاق دی ہے وہ رجوع کرنا چاہیں تو آگے دو گواہوں کے ساتھ آپ کے سے رجوع کر لیں، اور رات میں آپ کے ساتھ سو جائیں، ہم بستری کر لیں مطلب، تو یا آپ ان کی جو ایک طلاق کا حق ختم ہو گیا، دو طلاق کا حق ان کے پاس باقی رہے گا، اگر وہ آمادہ ہیں اس بات پر، انہیں افسوس ہو رہا کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ کسی حلالی کی ضرورت نہیں، کسی حرام کاری کی ضرورت نہیں، بالکل۔ تو یہ طلاق تو ہو گئی، اور اگر وہ نہیں آپ کو لینا جانا چاہتے تو آپ 3 حیض تک ان کی عدت کریں گی، اس کے بعد پھر آپ بھی آزاد ہیں، جہاں مرضی شادی کریں۔ میں ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل میں نماز پڑھتے وقت کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو پہلے نماز پوری کروں یا اسے علاج دوں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، کسی ڈاکٹر کا سوال ہے کہ یہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر کیس آ جاتے ہیں اس طرح کے کہ انہیں جو ہے جان بچانے کے لیے، مان لو کوئی پمپنگ ہے، کوئی ایک دم ارینجمنٹ ہے، فرسٹ ایڈ دینی ہے، تو یہ نماز پوری کریں یا اس کی جان بچائیں؟ دیکھیں بھائی، آپ نماز توڑ کے فوراً اس کی جان بچائیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں ایک جان بچانے والے کو گویا پوری انسانیت بچانے کا بات کہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو تو اللہ نے ایسا پروفیشن دیا کہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہو گئی ہے آیت، تو آپ نماز تو دوبارہ ہی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ایسے پروفیشن میں ہیں۔ مان لو وقت بھی نکل رہا تو آپ ملا کے بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی نماز اس ٹائم آپ نے سلام پھیر بھی لیا کسی کی جان بچانے کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ اس نماز سے بہت اگلا، مطلب جو اگلی نماز پڑھیں گے اس کا کئی 100 گنا اجر نہ مل جائے آپ کو اس سے، کیونکہ آپ نے ایک جان بچائی۔ اللہ کا کنبہ بتایا پوری مخلوق کو، ایک حدیث قدسی میں اللہ نے خود کہ میرا کنبہ ہے میری مخلوق، تو آپ نے اللہ کے کنبے میں سے کسی کی جان بچائی، آپ نے تو اللہ کو خوش کر دیا۔ آپ کے کنبے میں سے، آپ کے خاندان میں سے کوئی کسی کی جان بچا لے، یا کسی کو خون دے دے، یا کسی کو آنکھیں دے دے، یا کسی کو مال دے دے، کسی کا کوئی کام چلا دے، آپ کتنے گرویدہ ہو جاتے ہو اس کے۔ تو اللہ تو اعلیٰ ظرف ہے، وہ تو اپنے کنبے کے ساتھ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ پھر کتنی اچھائی کرتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح کیا کہ آپ نماز توڑیں اور اس کی جان بچائیں، پھر نماز بعد میں پوری کر لیں۔ میں بیوہ عورت ہوں، ساری زندگی دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، اب ٹوٹ چکی ہوں، بہت آزمائشیں ہیں، زندگی نے رلا دیا، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی بیوہ عورت ہیں، ان پہ بہت آزمائشیں آئی ہیں، زندگی نے رلا دیا، بہت پریشان ہیں، مایوسی جھلک رہی ان کے میسیج سے، تو یہ کیا کریں؟ مایوس تو ہونا نہیں ہے میری بیٹی۔ آپ کو بالکل قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے نبی، جو اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کر بیٹھے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو آپ کی بھی اتنی محبت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ کے اندر اتنی ہمت دی ہوگی جو اس نے آپ کے اوپر یہ آزمائشیں ڈالی اور آپ کو اس سے نکال دیا. لیکن تبھی فائدہ ہے جب آپ بالکل صبر کریں اور ان آزمائشوں سے پار ہو کے اللہ کے حضور کھڑی ہوں. یہ تک آیا ہے حدیثوں میں کہ وہاں جب آپ جیسے لوگوں کو جنہوں نے یہاں آزمائشوں پہ صبر کیا ہوگا اجر ملتا ہوا ہوگا، تو وہاں جنہوں نے یہاں عیش میں زندگی کاٹی ہوگی وہ تمنا کریں کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی دنیا میں اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. تو آپ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہیں. ہر ایک کو نہیں دیتا آزمائش ہے، وہ جن کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں انہیں دیتا ہے آزمائش. تو آپ بالکل اسے ٹائم کو نکالیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ دقت ہے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، مجھے اپنا بڑا بھائی یا اپنا باپ سمجھ کے آپ میرے پاس مرکز سمجھ میں آ جائیں، آپ مرکز آ جائیں، تو میں انشاءاللہ جو میرے سے بن پڑے گا، جتنا بھی اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا. پہلے تو میں یہی دعا کروں گا اللہ نہ کرے جو آپ کو کسی مخلوق کی ہیلپ کی ضرورت پڑے، آپ کے لیے اللہ ہی کی ہیلپ کافی ہو جائے. لیکن پھر بھی میں نے آپ کو آفر دے دیا، تو اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا. جو پریشانی تھی آپ کی سمجھو دور ہو گئی. آپ کو ایک بڑا بھائی مل گیا. آپ مرکز آؤ، سہارنپور میں مرکز ہے، روحانی مرکز رسول پور میں. بدھ سے لے کے سنیچر تک کھلتا ہے. صبح کو 6 بجے نمبر بڑھتے ہیں، لیکن باہر سے آنے والوں کو 9-10 بجے بھی آئی ڈی دکھا کے نمبر مل جاتا ہے. تبھی میرے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فی الحال ان اللہ مع الصابرین ایک تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح. چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 40 بار آیت کریمہ بھی پڑھنا بیٹی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باقی میں دعا کروں گا انشاءاللہ. ایک عمل اگر آپ اور کر سکیں عصر کی نماز کے بعد، بدھ جمعرات جمعہ 3 بار درود، 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود پڑھ کے اللہ کے آگے ریکویسٹ ڈالیں کہ اللہ پاک آپ تو کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہو، میری ساری پریشانی دور کر دو، اور میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی آپ کے علاوہ بس. اور چلتے پھرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھا کرو. کیا صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا بھائی. اگر آپ نمازیں قضا نہیں کرتے اور ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کا معاملہ بالکل انشاءاللہ سرخ روح کرنے والا ہے. کیونکہ نمازوں کا جو حساب ہونا ہے نا، فرض نمازوں کا حساب ہونا ہے. سنتیں چھوڑنی تو چاہیے نہیں ویسے، لیکن اگر کوئی فرض بھی پڑھ دیتا ہے تو بالکل وہ اللہ کے حضور انشاءاللہ سرخ روح پہنچے گا. کیونکہ ایک صحابی بدو صحابی تھے، وہ آئے حضور کے بارگاہ میں اور ان سے پوچھا کہ حضور کیا چیزیں جو ہیں وہ نجات کے لیے کافی ہیں؟ تو حضور نے کہا بھائی تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 30 روزے رکھ لے. جب تک حج بھی فرض نہیں ہوا تھا، جب تک زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو کلمے کے بعد یہ 2 چیزیں کر لے. تو انہوں نے کہا حضور بالکل میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، فرض نمازیں پوری رکھوں گا اور 30 سے 30 روزے رکھوں گا، کوئی نفل روزہ نہیں رکھوں گا. یہ کہہ کے وہ جانے لگے. تو حضور نے دیکھو جنت ہی جا رہا. تو یہ تو ثابت ہو گئی اس بات سے. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے 12 سنتوں کے بارے میں کہ یہ مطلب بہت آپ کے کام آنے والی ہیں. اور صبح کی سنتوں کے بارے میں تو حضور نے یہ کہا فجر کی کہ یہ دنیا میں آسمان اور زمین کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی بہتر ہیں 2 سنتیں فجر کی. تو فرض کتنے اہم ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. تو اس لیے سنتیں بالکل بھی نہ چھوڑیں. لیکن کسی کی کوئی مجبوری ہو، ٹائم کم ہو، سفر میں ہو یا صحت ٹھیک نہ ہو تو فرض پڑھ لیں، انشاءاللہ نجات مل جائے گی. کچھ ایسی چیز پڑھنے کو بتائیے جو سارے مسئلے ختم ہوں اور خدا سے تعلق ہو. ان کا سوال یہ کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے جو سارے مسئلے ختم ہوں اور خدا سے تعلق بنے. مطلب ان کا سوال یہی ہے کہ روحانیت بھی آئے اور اللہ رب العزت سے ایسا تعلق ہو جائے کہ مسئلے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ حل ہو جائیں. بھائی مومن کا تو مسئلوں کا معاملہ ہی نہیں ہے. مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں. اگر اس پہ پریشانیاں آئیں، ان پہ صبر کیا تو آخرت تیار ہے اور دنیا میں اسے ملتا ہی ہے اس کا بدلہ. اگر وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. 1 کا 10 کا وعدہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور 1 کا 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ نے قرآن میں کیا. تو آپ نے کیونکہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا، تو اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں، ابھی فرض نہ پڑھیں. 1 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ دیں. کیونکہ بخاری کی آخری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں ایسے کلمے بتا کے جا رہا ہوں جو
زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ واقعی میں نے دیکھا ہے، بچے کو بھی آپ یاد کرا دیں ایک دم یاد ہو جاتا ہے، زبان پہ واقعی اتنے ہلکے ہیں۔ اور دن میں آپ چلتے پھرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، اور فرما کے گئے، حکم دے کے گئے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح پڑھ لیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح پڑھ لیں، 40 بار آیت کریمہ پڑھ لیا کریں، ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھا کریں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ میری ہر پریشانیوں سے میری حفاظت فرما۔ یہ تو آپ کے لیے انشاءاللہ پڑھائی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ 5 نمازیں ہیں، نمازوں کے بعد یہ پڑھائی جو ہے نا بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ ایک اور عمل میں بتا دوں، اگر آپ پاس ٹائم زیادہ ہو تو عصر کی نماز کے بعد بدھ جمعرات جمعہ 3 دن 3 بار درود نماز والا، 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود نماز والا پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے مسئلے ہیں، آپ کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہو، انہیں دور کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نمازی ہیں اور آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کس طرح غیب سے مدد کرتے ہیں۔ میرے شوہر غیر عورتوں میں جاتے ہیں اور میرے پاس بھی آتے ہیں، مجھے کئی بار ان سے انفیکشن ہو گیا، بہت تکلیف جھیلی ہے، اب میں انہیں پاس نہیں آنے دیتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بڑا درد والا سوال ہے اس بہن کا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ غیر مردوں میں جاتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہیں تو انہیں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ اب انہیں پاس نہیں آنے دے رہی، تو یہ کیا کریں اب؟ میری بیٹی آپ کا بالکل جائز عمل ہے، آپ نے کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی موت تھوڑی مرنی کہ آپ ایسے ناپاک آدمی کے ساتھ تعلق بنا کے اور پھر آپ کو انفیکشن ہو اور آپ کو کینسر ہو جائے۔ اس لیے فوراً اپنے گھر والوں کو پوری بات بتائیں۔ ان سے اگر یہ توبہ نہیں کرتے، پہلے تو ان سے بیٹھ کے بات کی جائے، اللہ کرے ان کا دل بدل جائے۔ یہ تو آپ کے شوہر ہیں، ان کی آخرت بھی مطلب آپ کو بنانی چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو جو ہے ان سے طلاق لے لینی چاہیے، کھلا لے لینی چاہیے، اور پھر نئی زندگی گزاریں۔ کم سے کم اس اذیت سے آپ بچ جائیں گی بالکل، کیونکہ یہ حکم ہے قرآن میں کہ اللہ کے احکامات میں بندے کی کوئی بات نہیں چلے گی، مخلوق کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو پوری بات بتائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم کا جو معاملہ ہے یہ ایک حصہ ہے زندگی کا ہماری، تو آپ پوری بات بتائیں، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں بہت بڑھیا ہے، نہیں توبہ کرتے تو پھر آپ کو ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں اس ٹائم جو آپ انہیں پاس نہیں آنے دے رہی، ورنہ میری بیٹی یہ خودکشی بھی گنے گا۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے کہ مجھے انفیکشن ہوگا، کینسر ہونے کا خطرہ ہے، اگر آپ پھر بھی اپنے ہسبینڈ کو اپنے پاس آنے دے رہی تو پھر یہ ناجائز موت ہوگی، یہ صحیح موت نہیں ہوگی آپ کی۔ حدیث پاک میں ولیمہ ضرور کرو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے، اور جس کی حیثیت نہ ہو وہ کیا کرے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے حدیث پاک میں ولیمہ ضرور کرو، اس کی کیا وجہ ہے، اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، وہ کس طرح ولیمہ کرے جس کی حیثیت نہ ہو؟ تو مجھے جو معلوم ہوا ہے، ویسے تو اس کی وجہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی، لیکن حضور کا جو مزاج تھا اور جو حضور چاہتے تھے کہ نکاح کو عام کیا جائے اور عام اعلان بھی ہو، تو ولیمے کو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تمام معاشرے کو پتہ لگ جائے کہ یہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے، نکاح ہوا، حجاب و قبول ہوا، اور دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دعوت دینا جو ہے وہ بھی محبت کی نشانی ہے، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، کدورتیں دور ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور کی تو ہر سنت آپ کے لیے عبادت ہے، تو بالکل یہ اسی لیے حکم دیا گیا۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ نبی نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ دعوت جس میں غریب نہ ہو، تو اس میں غریبوں کو بھی بلایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چاروں حکم جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس وجہ سے اس حکم کو پورا کریں گی پھر، کہ آپ غریبوں کو بھی بلائیں اس میں، اور کچھ ان کے چاہے ایک وقت کا ہی کھانا اچھا انہیں مل جائے، اور عام اعلان بھی کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کریں، اور آپ کو ایک تحفہ دیا اللہ رب العزت نے نکاح کی شکل میں، پاکی کی شکل میں، تو آپ اس کا شکر گزاری بھی کر رہے ہیں، تو یہی ہے۔ اور جس کی حیثیت نہ ہو اسے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہال بک کرے اور پھر کم سے کم 1000 آدمیوں کو بلائے، وہ اپنے سب گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائے، 5 کلو چاول پکا لے، اپنی بہنوں کی دعوت کر دے، اور یہ کہ دسترخوان پہ نیت کر کے ولیمے کی سب کھانا کھا لیں، ہو گیا ولیمہ۔ کوئی ہنگاموں کی ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ بڑے بڑے ہال بک کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کی بھی دعوت کی ولیمے میں، اور ایک ولیمے میں اپنے، اور ایسا بھی ہوا کہ حضور
سفر میں تھے، راستے میں دسترخوان پہ قیدیہ صحابہ ہو کہ جو جس کے پاس ہے لے کے آ جاؤ، اور وہ بھی سب لے کے آئے، حضور کے پاس جو تھا وہ بھی دسترخوان میں بچھایا، سب نے بیٹھ کے کھا لیا، وہ بھی ولیمہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہنگامے کریں، ولیمے کی نیت سے آپ تھوڑے سے چاول ہی پکا کے اگر اپنے گھر والوں کو کھلا دیں گے، صرف گھر والوں کو بھی، تب بھی آپ کا ولیمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں اپنے بارے میں بتاؤں، مجھے یہ سب کچھ کیسے ملا؟ بھائی صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ملا۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں کھینچ کے اپنا کر لیتا ہوں۔ میں بہت ہی بگڑا ہوا انسان تھا، اللہ رب العزت کو پتہ نہیں کیا عادت پسند آ گئی میری کہ میں ان دنوں میں بھی الحمدللہ حرام چیزوں سے دور رہا، اور پھر جب اللہ سے میں نے توبہ کی تو ہو سکتا ہے میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہو، کچھ اس طرح سے دل سے میری توبہ نکل گئی ہو، اور اب بھی مجھے احساس ہے اپنی کمزوری کا، اپنے گناہوں کا۔ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے، کوئی کہتا ہے موکل ہے، کوئی کہتا ہے آپ کے پاس جنات ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے کشف ہوتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہے ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، مجھے ابھی بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور میں دوائیں کھاتا ہوں، صحت میری خراب ہے۔ بس یہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرکز بنوا دیا، وہاں لوگوں کا ایک بھروسہ بن گیا، لوگ آتے ہیں اور ملتے ہیں، اللہ انہیں شفا دیتا ہے تو کام شفائی کا۔ ہمارے کام میں سب سے بڑی جو خامی مجھے نظر آئی وہ یہی ہے کہ جو مخلوق ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا اختیار زیرو بھی نہیں ہے، زیرو بھی اختیار نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ لوگ جو ہیں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بچے مل جائیں گے، ہمیں ان کی دوائی سے شفا مل جائے گی، ہمارے کاروبار چل جائیں گے، ہمارے کام چل جائیں گے۔ آپ یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے ہاتھ میں دعا کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے ضرور کہ شاید کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں مرکز میں آنے والوں کے، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا، مطلب کوئی دن نہیں ایسا جاتا۔ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں زیادہ تر، کبھی اگر رہ جائے تو رات میں ضرور دعا کرتا ہوں۔ تو میرے کام کا یہ حصہ ہے، باقی میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بھروسے کے ساتھ کہ جی ہم تو اتنے دنوں سے آ رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے اور رشتے نہیں آ رہے، تو میں اب بھی یہ بات بتا دوں، میں نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے اپنے مرکز میں کہ آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی غیب کا علم آتا ہے، نہ کوئی کشف ہوتا ہے، نہ میرے پاس کوئی موکل ہے۔ بہت کمزور انسان ہوں، بہت گناہ گار۔ آج بھی جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا، اس کے بعد بھی میرے اندر گناہ ہے۔ مطلب وہ تو نعمت برسا رہا، اس کے باوجود بھی میرے اللہ کا لاڈ، اس کے رسول کی میرے اوپر فیض اتنے ہیں کہ میں اگر بیان کرنے لگوں تو سارا دن گزر جائے۔ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مجھے دیا ہے، یہ انہی کی مطلب بس فیض کا ثمرہ ہے کہ جو میرے پاس الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگ آتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں گمان ڈال دیا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ سارا گمان اللہ ڈالنے والا ہے، ٹھیک بھی کرنے والا وہی ہے، بچے دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، لیکن بس اس نے ایک بھروسہ جو ہے، اس کا زمانہ ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا حرام چیزیں دیکھ رہے، تو اس وجہ سے اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے۔ بہت کئی بار یہ سوال آ چکا، اس کے باوجود بھی میں بچتا رہا، لیکن میں نے اب ضرورت سمجھی، کیونکہ جو زمانے میں ہم رہ رہے بچوں کا دماغ جو ہے وہ سب کھلنا چاہیے۔ تو اورل سیکس جو ہے وہ کہتے ہیں شرمگاہوں کو چوسنا، چاٹنا یا منہ میں لینا، یہ سب معاشرے میں بے انتہا اس ٹائم رائج پا چکا۔ میرے نزدیک تو یہ جانوروں والا کام ہے، نیچر کے بالکل مطلب خلاف ہے، نیچرل کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس ٹائم معاشرے میں بہت زیادہ ہے تو پھر تحقیق کی گئی اس بارے میں، تو اسلام اس معاملے میں بالکل چپ ہے، بالکل نہ کوئی صحابہ سے ثابت ہے بات، نہ حضور کی کوئی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے، نہ صحابیات کی کسی تعلیمات میں، یا جو ام المومنین ہیں ہماری مائیں ان کی کسی تعلیمات میں ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب فقہ کے لوگوں نے یہ سوچ سمجھ کے بات کہی ہے کہ جب کیونکہ منائی نہیں ہے تو ہم اسے حرام قرار نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو ہے نیچر کے خلاف بات ہے۔ تو اگر کوئی عورت جس کا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہو اور وہ طلاق کا خطرہ ہو یا اس سے مار پیٹ کرتا ہو، تو وہ قرائیت کے ساتھ مکروہ سمجھتے ہوئے اس کام کو کرے، لیکن جو چیزیں خارج ہوتی ہیں جسم سے
وہ اگر منہ میں آ جاتی ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ منہ میں نہیں آتی تو وہ یہ مکروہ کہلائے گا۔ مطلب یہ علماء دین کا فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاروں اماموں کا۔ میرے نزدیک تو بالکل یہ جانوروں والا کام ہے اور بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایسی وحشت کا کام ہے کہ اس میں کب کیا چیز جسم سے خارج ہو جائے پتہ نہیں لگتا۔ وہ مزی بھی کہلاتی ہے، منی بھی کہلاتی ہے۔ اگر وہ منہ میں آ جاتی ہے تو زبان پاک ہے، جس زبان سے ہم اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں اسی زبان پہ حرام چیزیں ہمارے آئے جائیں تو پھر ہمارے کیا ایمان رہا۔ اصل میں تو دین جو ہے یہ تو تقوی کی چیز ہے، اور جتنا ہم متقی پرہیزگار ہوں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جانوروں والی تو ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا۔ اب اسے اس طرح سمجھیں آپ کہ یہ جو ہے اس کے حق میں فتویٰ تو آ گیا، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جانوروں والا کام ہے۔ اسی طرح عورتوں کے جسم سے بھی مان لو اسی ٹائم جب آپ عورت کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، ماہواری آ جائے اسے یا لیکوریا آ جائے، سب حرام چیزیں ہیں، گندگی ہیں، آپ کے منہ میں آ جائے۔ اور آج تو سائنس کے حساب سے بھی اس طرح کی چیزوں سے انفیکشن پھیل جاتا ہے، آپ کو کینسر ہو جائے خدا نخواستہ منہ کا، یا پیٹ میں اگر یہ آپ کی چیزیں چلی جائیں تو اندر آپ کو پیٹ کا کینسر ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کام کا حکم ہی نہیں دیا تو ہم اسے کس طرح سے